مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشعة في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم گزارش کر رہے ہیں جناب احسن کاظمی صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ ثانیہ زہرا میں نذرانے پیش کریں. جناب احسن کاظمی صاحب. جو ہے بے دین وہ دیدار سے ٹکراتے ہیں، جو ہے بے دین وہ دیدار سے ٹکراتے ہیں. لوگ کیوں عابد بیمار سے ٹکراتے ہیں، لوگ کیوں عابد بیمار سے ٹکراتے ہیں. تو جو طلبگاروں خاص اداداروں کے حوالے سے ان کو ناکامیاں ملتی ہے ہر ایک منزل پر، ان کو ناکامیاں ملتی ہے ہر ایک منزل پر. اہل شر جب بھی عزادار سے ٹکراتے ہیں، اہل شر جب بھی عزادار سے ٹکراتے ہیں. تو جو طلبگاروں جناب زینب کے حوالے سے خطبہ زینب کے
ہواؤں کی ہیں تہ میں محفوظ، خطبے زینب کے ہواؤں کی ہیں تہ میں محفوظ، آج بھی شام کے بازار سے ٹکراتے ہیں، آج بھی شام کے بازار سے ٹکراتے ہیں۔ تو جو طلبگاروں خاص شیر پہ، جن کے دل میں نہیں آئینے محمد کا لحاظ، جن کے دل میں نہیں آئینے محمد کا لحاظ، وہ کبھی گل سے کبھی خار سے ٹکراتے ہیں، وہ کبھی گل سے کبھی خار سے ٹکراتے ہیں۔ اور مقطع پیش خدمت ہے، بڑھ کے میدان ادب میں ذرا دیکھو احسن، بڑھ کے میدان ادب میں ذرا دیکھو احسن، اب تو نافہم بھی فنکار سے ٹکراتے ہیں، اب تو نافہم بھی فنکار سے ٹکراتے ہیں، جو ہیں بے دین وہ دیدار سے ٹکراتے ہیں۔ نعرے صلوات۔ مطلب پیش خدمت ہے، مطلب چند شعر پیش خدمت کروں۔ آپ کے صبر نے دی کو سوارا زینب، آپ کے صبر نے دی کو سوارا زینب، دونوں عالم پہ ہے احسان تمہارا زینب، دونوں عالم پہ ہے احسان تمہارا زینب۔ تو جو طلبگار ہوں نعرے صلوات۔ پنجتن بولتے قرآن ہے قرآن نبی، پنجتن بولتے قرآن ہے قرآن نبی، علی قرآن ہے قرآن کا پارا زینب، علی قرآن ہے قرآن کا پارا زینب۔ اے بہن ناز سے کہتا ہے تمہیں دین خدا، تو جو طلب کرا ہوں جناب علی۔ اے بہن ناز سے کہتا ہے تمہیں دین خدا، کشتی دین الہی کا سہارا زینب، کشتی دین الہی کا سہارا زینب۔ تو جو طلبگار ہوں، برے دربار یزیدی میں عدو کانپ گئے، برے دربار یزیدی میں عدو کانپ گئے، مثل حیدر کے رہا لے جا تمہارا زینب، مثل حیدر کے رہا لے جا تمہارا زینب۔ اور ایک لمحے میں فنا ہوتا وہ دربار یزید، ایک لمحے میں فنا ہوتا وہ دربار یزید، آپ کا ہوتا اگر ایک اشارہ زینب، آپ کا ہوتا اگر ایک اشارہ زینب۔ تو جو طلبگار ہوں، کربلا کو بھی بلا دیتے یہ دنیا والے، کربلا کو بھی بلا دیتے یہ دنیا والے، دین کا آپ سے چمکا ہے ستارہ زینب، دین کا آپ سے چمکا ہے ستارہ زینب۔ بس دو تین شعر ہیں تمام۔ دین کی ناؤ تھی مجدار میں باد سرور، دین کی ناؤ تھی مجدار میں باد سرور، آپ سے مل گیا اس دی کو کنارہ زینب، آپ سے مل گیا اس دی کو کنارہ زینب۔ نعرہ صلوات۔ صبر ایوب بھی جھک کر تمہیں کرتا ہے سلام، صبر ایوب بھی جھک کر تمہیں کرتا ہے سلام، آپ کے صبر نے دی کو سوارا زینب، آپ کے صبر نے دی کو سوارا زینب۔ اور آخری شعر توجہ طلبگار ہوں، ابر میں ڈوب کے جس طرح نکلتا ہے قمر،
ابر میں ڈوب کے جس طرح نکلتا ہے قمر، اس طرح دی کو پستی سے ابارا زینب، اس طرح دین کو پستی سے ابارا زینب۔ مقطع پیش خدمت ہے۔ کوئی بھی مثل نہیں خواہر شے کا احسن، کوئی بھی مثل نہیں شے کا، کوئی بھی مثل نہیں خواہر شے کا احسن، حشر تک دی پہ ہے احسان تمہارا زینب، حشر تک دی پہ ہے احسان تمہارا زینب۔ نائے صلوات۔ ہم گزارش کر رہے ہیں جناب ندیم نجفی صاحب تشریف لائیں، بارگاہ ثانیہ زہرا میں نظریں پیش کریں۔ رہتا عمر علی جیسے پدر کی زینت، رہتا عمر علی جیسے پدر کی زینت، آپ کا نام ہے یا ایک قصیدہ زینب، ہے تمنا علی جیسے کہ عباس علی، ہے تمنا علی جیسے کہ عباس علی، ہے دل فاطمہ زہرا کی تمنا زینب، ہے دل فاطمہ زہرا کی تمنا زینب، ہے تمنا علی جیسے کہ عباس علی، ہے دل فاطمہ زہرا کی تمنا زینب، ہے دل فاطمہ زہرا کی تمنا زینب، ہے دل فاطمہ زہرا کی تمنا زینب۔ ایک مطلع چند اشعار بارگاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عرض کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات۔ مختصر لفظوں میں سن لی جے کہ کیا ہے فاطمہ، مختصر لفظوں میں سن لی جے کہ کیا ہے فاطمہ، کل صفات مصطفیٰ کا آئینہ ہے فاطمہ، کل صفات مصطفیٰ کا آئینہ ہے فاطمہ، ایک عیسیٰ کی وہ ماں، یہ 11 معصوموں کی ماں، ایک عیسیٰ کی وہ ماں، یہ 11 معصوموں کی ماں، کیا ہو مریم سے تقابل، فاطمہ ہے فاطمہ، ایک عیسیٰ کی وہ ماں، یہ 11 معصوموں کی ماں، کیا ہو مریم سے تقابل، فاطمہ ہے فاطمہ، کیا سخاوت ان کی ہے یہ حلطہ سے پوچھ لو، کیا سخاوت ان کی ہے یہ حلطہ سے پوچھ لو، آیا تطہیر سے پوچھو کہ کیا ہے فاطمہ، آیا تطہیر سے پوچھو کہ کیا ہے فاطمہ، ان کی قیمت کیا ہے اس کو جانتی ہیں صرف آپ، ان کی قیمت کیا ہے اس کو جانتی ہیں صرف آپ، یہ میری
آنکھوں میں جو اشک ازا ہے فاطمہ، یہ میری آنکھوں میں جو اشک ازا ہے فاطمہ. آخری شعر و مقطع. یہ میری آنکھوں میں جو اشک ازا ہے فاطمہ، یہ میری آنکھوں میں جو اشک ازا ہے فاطمہ. مختصر لفظوں میں سن لی کہ کیا ہے فاطمہ، کل صفات مصطفیٰ کا آئینہ. روز محشر کی بھلا کیا فکر ہو مجھ کو ندیم، روز محشر کی بھلا کیا فکر ہو مجھ کو ندیم. مطمئن ہے دل کہ میرا آسرا ہے فاطمہ، روز محشر کی بھلا کیا فکر ہو مجھ کو ندیم. مطمئن ہے دل کہ میرا آسرا ہے فاطمہ، مطمئن ہے دل کہ میرا آسرا ہے فاطمہ. میں اس سلسلے کی آخری گھڑی جناب شبر صاحب سے گزارش ہے، شبر بنائی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ ثانیہ زہرا میں نظریں پیش کریں. کہ اے علی کی لاڈلی تیرے طفیل، اے علی کی لاڈلی تیرے طفیل، مقصد شہ آئینہ لگنے لگا. اے علی کی لاڈلی تیرے طفیل، مقصد شہ آئینہ لگنے لگا. اور تیرے خطبوں نے کیا وہ قتل عام، تیرے خطبوں نے کیا وہ قتل عام، قصر بیعت مقبرہ لگنے لگا. تیرے خطبوں نے کیا وہ قتل عام، قصر بیعت مقبرہ لگنے لگا. اما سمیر کونین کے حوالے سے چند شعر ملاحظہ فرما لیں. دیکھیے گا کہ عظمت بنت نبی کا جسے عرفان نہیں، عظمت بنت نبی کا جسے عرفان نہیں، کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی وہ مسلمان نہیں. کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی وہ مسلمان نہیں. اس نے مطلب بطور خاص ملاحظہ فرمایا. دیکھیں کہ ہم ہیں زہرا کی دعا، کیا یہ الگ شان نہیں؟ ہم ہیں زہرا کی دعا، کیا یہ الگ شان نہیں؟ ایسی دنیا میں کسی قوم کی پہچان نہیں. ہم ہیں زہرا کی دعا، کیا یہ الگ شان نہیں؟ ایسی دنیا میں کسی قوم کی پہچان نہیں. شعر ملاحظہ کہ جس کے ہاتھوں میں ہے فردوس کی کنجی اب تک، جس کے ہاتھوں میں ہے فردوس کی کنجی اب تک، در زہرا کا وہ خیاط ہے رضوان نہیں. در زہرا کا وہ خیاط ہے رضوان نہیں. اور ملاحظہ فرمائے کہ درس پاکیزہ نسب لوگوں کو ملتا ہے یہاں، درس پاکیزہ نسب لوگوں کو ملتا ہے یہاں. فرش عصمت ہے یہ ملا کا دبستان نہیں. درس پاکیزہ نسب لوگوں کو ملتا ہے یہاں، فرش عصمت ہے یہ ملا کا دبستان نہیں. تو 14 صدیوں سے قلم محو سفر ہے، لیکن 14 صدیوں سے قلم محو سفر ہے، لیکن مدح زہرا کا مکمل ابھی قرآن نہیں. مدح زہرا کا مکمل ابھی قرآن نہیں. ملاحظہ فرمائیں خاص طور سے کہ جب کبھی چھٹ گئی تسبیح جناب زہرا، دھوکے سے جب کبھی چھٹ گئی تسبیح جناب زہرا، یوں لگا جیسے عبادت میں کوئی جان نہیں. یوں لگا جیسے عبادت میں کوئی جان نہیں. جب کبھی چھٹ گئی تسبیح جناب زہرا،
یوں لگا جیسے عبادت میں کوئی جان نہیں. ملاحظہ ہو کہ ہم کو زہرا کی شفاعت سے ملے گی جنت, ہم کو زہرا کی شفاعت سے ملے گی جنت, اپنی بخشش میں کسی غیر کا احسان نہیں. ہم کو زہرا کی شفاعت سے ملے گی جنت, ہم کو زہرا کی شفاعت سے ملے گی جنت, اپنی بخشش میں کسی غیر کا احسان نہیں. 2 شعروں کی زحمت ہے کہ دھجیاں خطبہ زہرا نے اڑائیں ایسی, دھجیاں خطبہ زہرا نے اڑائیں ایسی, سینے والا کوئی غاصب کا گریبان نہیں. دھجیاں خطبہ زہرا نے اڑائیں ایسی, دھجیاں خطبہ زہرا نے اڑائیں ایسی, سینے والا کوئی غاصب کا گریبان نہیں. اور غرق ہوتی چلی جاتی ہیں یزیدی نسلیں, غرق ہوتی چلی جاتی ہیں یزیدی نسلیں, کیا یہ سیلاب ازاں نوح کا طوفان نہیں؟ کیا یہ سیلاب ازاں نوح کا طوفان نہیں؟ اور مکتے کی زحمت کہ مرکز آیہ تطہیر یہی ہے شبر, مرکز آیہ تطہیر یہی ہے شبر, مدحت فاطمہ زہرا کوئی آسان نہیں. عظمت بنت نبی کا جسے عرفان نہیں, کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی وہ مسلمان نہیں. اب ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس شاہ نقوی ثاقب اللہ سے تشریف لائیں. ان کی سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا. حضرات گرامی, میں نے بہتر سمجھا کہ جہاں پر سلسلہ نظم تمام ہوا وہیں سے نثر کا آغاز کیا جائے. چنانچہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آیہ کریمہ جس کو آیہ تطہیر کہتے ہیں اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اور یہ آیہ تطہیر قرآن مجید کی تمام تر آیات میں اور ان آیات میں جو آل محمد علیہ السلام کی شان میں نازل کی گئیں ان میں سب سے منفرد آیت ہے. دیکھیے, آیہ مودت بھی اہل بیتی کی شان میں نازل ہوئی. آیہ اطاعت کے ذریعے انہی کی اطاعت کا حکم دیا گیا. آیت مباہلہ میں بھی انہی کی مدح و ثنا کی گئی. آیت غدیر میں بھی انہی کی ولایت کا تذکرہ ہوا. لیکن عزیزان گرامی, ان تمام تر آیات میں جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئیں اور آیہ تطہیر میں ایک فرق ہے. ان تمام تر آیات میں اور آیہ تطہیر میں ایک امتیاز ہے. آیہ تطہیر ایک منفرد مقام رکھتی ہے ان تمام آیات کے درمیان جو آل محمد علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں. اور وہ یوں ہے کہ جتنی آیتیں بھی اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئیں وہ ساری آیتیں پیغمبر اسلام نے نزول آیت کے بعد 1 یا 2 یا 3 یا 10 مرتبہ تلاوت فرمائیں. لیکن آیہ تطہیر وہ آیت ہے کہ شیعہ علماء کے ساتھ ساتھ غیر شیعہ علماء نے بھی لکھا کہ آیہ تطہیر کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام جب تک اس دنیا میں رہے
تو کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جب آپ مسجد نبوی کی طرف تشریف لے جانے کے دوران در اہل بیت پر رکتے نہ ہوں اور در اہل بیت پر رک کے اہل بیت کو سلام نہ کرتے ہوں اور بعد سلام اسی آیت تطہیر کی تلاوت نہ کرتے ہوں۔ یعنی اس آیت کے بعد پیغمبر اسلام جتنے دن بھی دنیا میں رہے کوئی دن ایسا نہیں تھا جب آپ نے در اہل بیت پر تشریف لا کے آیت تطہیر کی تلاوت نہ کی۔ سب سے زیادہ پیغمبر اسلام نے روزانہ آیت تطہیر کی تلاوت کر کر کے لوگوں کو آیت تطہیر کی جانب متوجہ کیا۔ سب سے زیادہ پیغمبر نے آیت تطہیر پر زور دیا۔ عزیزو، اس کا سبب یہ ہے کہ آیت تطہیر اہل بیت کی عصمت کا اعلان ہے، آیت تطہیر آل محمد کے معصوم ہونے کا اعلان ہے۔ پیغمبر نے سب سے زیادہ اہل بیت کی عصمت پر اس لیے زور دیا کہ اہل بیت کا معصوم ہونا صرف اہل بیت کے لیے فضیلت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی عصمت اہل بیت کی فضیلت کا نام نہیں ہے، اہل بیت کی عصمت کائنات کی ضرورت کا نام ہے۔ اہل بیت کی عصمت کائنات کی ضرورت کا نام ہے۔ بھائی کچھ چیزیں ضرورت ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں شامل فضیلت ہوتی ہیں۔ ضرورت کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ ہم آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو نماز میں بھی کچھ باتیں سبب فضیلت بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر خوشبو لگا کے نماز پڑھنا سبب فضیلت ہے۔ عقیق و فیروزے کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا سبب فضیلت ہے۔ صاحب امامہ کے لیے امامے میں تحت الحنک کرنا سبب فضیلت ہے۔ اچھا لباس پہن کے نماز پڑھنا سبب فضیلت ہے۔ عزیزوں، خوشبو لگانا فضیلت ہے، عقیق کی انگوٹھی پہننا فضیلت ہے، یہ نماز میں سبب فضیلت ہے۔ لیکن اب کچھ چیزیں نماز کی ضرورت ہے۔ خوشبو لگانا فضیلت ہے، مگر نماز سے پہلے وضو کرنا نماز کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ خوشبو لگانا فضیلت ہے، عقیق کی انگوٹھی پہننا فضیلت ہے، لیکن قبلہ رو ہو کے نماز پڑھنا نماز کی ضرورت ہے۔ وضو کرنا نماز کی ضرورت ہے، نیت نماز کی ضرورت ہے، پہلی دوسری رکعت میں سورہ الحم نماز کی ضرورت ہے۔ عزیزوں، خوشبو لگائے بغیر نماز ہو جائے گی، لیکن وضو کیے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، ویسے ہی اہل بیت کی عصمت بھی صرف اہل بیت کی فضیلت کا نام نہیں ہے، اہل بیت کی عصمت کائنات کی ضرورت کا نام ہے۔ جیسے سانس لینا، آکسیجن انہیل کرنا، سانس لینا فضیلت کی بات نہیں ہے، حیات انسانی کی ضرورت کا نام ہے۔ پانی پینا فضیلت نہیں ہے، پانی پینا حیات انسانی کی ضرورت ہے۔ اگر آکسیجن اور پانی نہ ہو تو جان کو خطرہ ہے، اگر دنیا میں کوئی معصوم نہ ہو تو ایمان کو خطرہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کا معصوم ہونا، اہل بیت کی عصمت کائنات کی ضرورت کا نام ہے، اور خاص کر کے ہر کلمہ پڑھنے والے کی ضرورت کا نام ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں اور اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ ہم عبد ہیں اور وہ ہمارا معبود ہے، مگر عزیزوں، دعویٰ تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک دعوے کے ساتھ کوئی دلیل نہ ہو۔ عبدیت تب تک منزل تکمیل تک نہ پہنچے گی جب تک عبدیت کا معبود سے رابطہ نہ ہو جائے، جب تک بندے کا اللہ سے اتصال نہ ہو جائے۔ پوری توجہ سنیے گا بھائی، بندے اور اللہ کا اتصال ضروری ہے، عبد اور معبود کا اتصال ضروری ہے، ساجد و مسجود کا اتصال ضروری ہے، بندے اور اللہ کا رابطہ ضروری ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ رابطہ ہو تو کیسے ہو؟ یہ رابطہ ہو تو کیسے ہو؟ اس لیے کہ اللہ ہے واجب الوجود اور ہم ہیں ممکن الوجود۔ اللہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں۔ واجب الوجود کا مطلب ہے وہ ہمیشہ سے تھا،
اور ہمیشہ رہے گا. یہ ہے واجب الوجود. اور ہم ہیں ممکن الوجود کہ ہم 50 برس پہلے نہیں تھے اور چند برس بعد نہیں رہیں گے. صلوات بھیجے محمد بھائی. اللہ واجب الوجود ہے, ممکن الوجود ہے. وہ ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ رہے گا. ہم کل نہیں تھے, آنے والے کل میں نہیں رہیں گے. اب ہمارا اللہ سے رابطہ کیسے ہو بھائی, اللہ سے اتصال کیسے ہو؟ اس لیے کہ وہ ہے واجب, ہمیں ممکن, وہ ہے معبود, ہمیں عابد, وہ ہے مسجود, ہمیں ساجد, وہ ہے خالق, ہمیں مخلوق. اگر ہم اس تک پہنچ جائیں تو یہ بھی ممکن نہیں. وہ ہم تک آئے, یہ بھی ممکن نہیں. توجہ فرمائیے گا. وہ ہمارے بیچ آ جائے, یہ شان وحدت کے خلاف. ہم اس تک پہنچ جائیں, یہ اوقات بشریت کے خلاف. توجہ فرمائیے گا بھائی. وہ ہم تک آئے, یہ شان وحدت کے خلاف ہے. ہم اس تک پہنچ جائیں, یہ اوقات بشریت کے خلاف ہے. وہ ہم تک آئے تو معبود نہیں, ہم اس تک پہنچیں تو عابد نہیں. وہ یہاں آئے مسجود نہیں, ہم وہاں جائیں تو ساجد نہیں. وہ یہاں آئے خالق نہیں, ہم اس تک جائیں تو مخلوق نہیں. تو اب اتصال کیسے ہو؟ ہماری دعا یہاں سے وہاں کیسے جائے؟ اس کی عطا وہاں سے. بھائی صلوات بھیجے محمد ایک صلوات. اتصال کیسے ہو؟ ہماری دعا یہاں سے وہاں کیسے جائے؟ وہاں کی عطا وہاں سے یہاں کیسے آئے؟ آپ اللہ و بندے کے بیچ, خالق و مخلوق کے بیچ, ساجد و مسجود کے بیچ, محدود و لامحدود کے بیچ, کیا سنایا, واجب و ممکن کے بیچ اب ضرورت ہوتی ہے کچھ ایسی ہستیوں کی جو یہاں کی دعا وہاں بھی پہنچا دیں, وہاں کی عطا یہاں بھی لے آئے. اور مانے آپ بندے و اللہ کے بیچ میں کچھ ایسی ہستیوں کی ضرورت ہے کہ جو اللہ و بندے کے بیچ میں وسیلہ بن سکیں, ذریعہ بن سکیں, جن کے ذریعے ہماری دعا یہاں سے وہاں جائے, وہاں کی عطا یہاں آئے. اب ضرورت ہے ایسی ہستیوں کی جن کے پاس جلوہ وحدت بھی ہو, جن کے پاس پیکر بشر بھی ہو. فرمانے ہیں آپ, جن کے پاس جلوہ وحدت بھی ہو, جن کے پاس پیکر بشر بھی ہو. بھائی اللہ کا نور بھی ہو, بشریت کا پیکر بھی ہو. پیکر بشر اس لیے ہو کہ ہماری دعا یہاں سے وہاں لے جائیں. اللہ کا نور اس لیے ہو کہ وہاں کی عطا وہاں سے یہاں لا پائیں. بھائی توجہ ہمارے یہاں, جن کے پاس جلوہ وحدت بھی ہو, جن کے پاس پیکر بشر بھی ہو. اب ہم نے تاریخ اسلام میں ڈھونڈا کہ دیکھیں وہ کون ہستیاں ہیں جن کے پاس جلوہ وحدت بھی ہے, جن کے پاس پیکر بشر بھی ہے. بیک وقت میں وہ ہم سے بھی رابطے میں ہیں, وہ اس سے بھی رابطے میں ہیں, جن کا ایک ہی وقت میں ممکن سے بھی رشتہ ہے, واجب سے بھی رشتہ ہے, ساجد سے بھی رشتہ ہے, مسجود سے بھی رشتہ ہے, خالق سے بھی رشتہ ہے, مخلوق سے بھی رشتہ ہے, رازق سے بھی رشتہ ہے, مرزوق سے بھی رشتہ ہے. تو ایسی ہستیاں صرف 14 نظر آئیں. صلوات بھیجے محمد. بھائی جو آپ تو معبود کے بیچ وسیلہ بن سکے, جن کا بندوں سے بھی رابطہ ہے, جن کا اللہ سے بھی رابطہ ہے, ان کے بعد پیکر بشر اس لیے ہے کہ بشر ان سے رابطہ کر سکے. اللہ کا نور ہے تاکہ ادھر سے رابطہ رہے. تو جو فرما رہے ہیں آپ, یہ صرف 14 ہستیاں ہیں جو بیک وقت یہاں بھی مربوط ہیں, وہاں بھی مربوط ہیں. یقین نہ آئے تو تاریخ کے آئینے میں دیکھیے,
یہ صرف 14 ہستیاں نظر آئیں کہ کبھی ان کی روٹیاں آسمان پر جاتی نظر آ رہی ہیں، کبھی آسمان کے کھانے ان کے یہاں آتے نظر آ رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ کبھی ان کی روٹیاں یہاں سے وہاں جا رہی ہیں، کبھی وہاں کے دسترخوان یہاں آ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے علماء نے واقعات لکھے ہیں کہ سیدہ کی روٹیاں آسمان پر جا رہی ہیں، آسمان کے دسترخوان زمین پہ آ رہے ہیں، سیدہ کے گھر آ رہے ہیں، لوگ ان کو فضائل سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ صرف فضائل نہیں ہیں، یہ بھی اللہ کی رزاقیت کے دلائل ہیں۔ ارے کیا سنا انہیں بھائی، صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ ان کی عصمت کا ثبوت بھی ہے اور اللہ کی رزاقیت کی دلیلیں بھی ہیں، اس لیے کہ بہرحال رازق اللہ ہے، اور واللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والا اللہ ہے۔ مگر اللہ جو رزق دیتا ہے تو رزق ملتا کہاں سے، رزق آتا کہاں سے؟ تو ہم یہ سمجھے کہ ہمارا رزق کھیتوں کھلیانوں میں ہے، ہمارا رزق دسترخوانوں میں ہے، ہمارا رزق نعمت خانوں میں ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا رزق کہاں ہے، تو قرآن نے کہا تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے رزق حکم فی السماء، تمہارا رزق آسمان میں ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے رزق دسترخوان میں ہے، رزق نعمت خانے میں ہے، رزق کھیتوں کھلیانوں میں ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ رزق آسمان میں ہے۔ اب قرآن نے دعویٰ کیا کہ رزق آسمان میں ہے، مگر اس دعوے کی دلیل کہاں ملی؟ کیا سنایا؟ تو قرآن کا دعویٰ قرآن سے ثابت نہیں ہوا ہے، ظاہرہ کے مکان سے ثابت۔ آسمان کے کھانے جو ان کے یہاں آئے اور ان کی روٹیاں جو آسمان پر گئیں، عزیزو بھائی ایک وقت ان کے معصوم ہونے کا ثبوت بھی ہے اور اللہ کے رازق ہونے کا ثبوت بھی ہے۔ یہ واقعات اللہ کے رازق ہونے کے ثبوت بھی ہیں اور اہل بیت کے معصوم ہونے کا ثبوت بھی ہے۔ آپ پوچھیں اس بات کا کیا ثبوت ہے، تو اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ قرآن کے 114 سوروں میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان والا سورہ۔ قبلہ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے۔ سورہ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان والا سورہ، جیسے سورہ بقرہ گائے والا سورہ، سورہ نور نور والا سورہ، ویسے ایک پورے کا پورا سورہ ہے دسترخوان والا سورہ۔ اس کا نام دسترخوان والا سورہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جناب عیسیٰ نے دعا کی تھی، آسمان سے دسترخوان آیا، تو اللہ نے مریم کے بیٹے کے دسترخوان کے نام پر قرآن کے ایک سورے کا نام ہی رکھ دیا۔ کیا تمہارا دسترخوان والا سورہ؟ بھائی یہ ماہ جمادی الثانی ہے، 22 جمادی الثانی آئے گی، وہ ہرا دسترخوان بچھایا جائے گا۔ اب اس ہرے دسترخوان کو دیکھ کے کچھ لوگ نیلے پیلے ہونے لگتے ہیں۔ بھائی صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ اور کہتے ہیں صاحب یہ ہرا دسترخوان کہاں سے آیا، یہ نظریں کہاں سے آئیں، یہ نیاز کہاں سے آئی، یہ ہرا دسترخوان کہاں سے لے آئے؟ ارے آنکھیں کھول کے دیکھیے، قرآن کی الماری کے اندر رکھا تھا، وہیں سے نکال کے لے آئے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ قرآن میں ہے دسترخوان والا سورہ۔ اب اس کا پس منظر عزیزوں یہ ہے کہ قوم عیسیٰ نے جناب عیسیٰ سے کہا آپ معصوم ہیں، جناب موسیٰ نے دعا کی تھی، ان کی قوم کے لیے من و سلوہ آیا تھا، آپ معصوم ہیں، آپ بھی دعا کیجئے، وہ آسمان سے دسترخوان آئے۔ تو جناب عیسیٰ نے دعا کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے میرے اللہ، اے میرے پالنے والے، آسمان سے دسترخوان نازل کر۔ جیسے ہی جناب عیسیٰ نے دعا کی ویسے ہی آسمان سے دسترخوان آیا۔ دیکھیے یہ بات میں پہلے پڑھ چکا ہوں اور بار بار ہم کو یوں پڑھنا پڑتا ہے کہ ماشاءاللہ شعراء اہل بیت پر جہاں اللہ کی ایک خاص عنایت ہوتی ہے وہیں یہ قسمت کے بھی دھنی ہوتے ہیں۔ ان سے اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے وہ قطع پڑھ دیجئے، وہ قصیدہ پڑھ دیجئے، وہ سلام پڑھ دیجئے، وہ جو وہاں پڑھا تھا وہ پڑھ دیجئے۔ ہاں بھائی
لیکن ہم سے آج تک کوئی نہیں کہتا کہ وہ نقطہ پڑھ دیجئے، وہ مجلس پڑھ دیجئے. ہم تو ڈھیڑ بن کے خود ہی پڑھ لیتے ہیں. صلوات بھیجے محمد. ایک صلوات اور پڑھے محمد. جناب عیسیٰ نے دعا کی، آسمان سے دسترخوان آیا. اب دسترخوان میں کون کون سی ڈشز آئیں، کون کون سی غذائیں آئیں، یہ بھی تفسیر قرآن میں درج ہے. لکھا ہے جب وہ دسترخوان آسمان سے آیا تو 5 روٹیاں آئیں، بھنا ہوا گوشت آیا، تلی ہوئی مچھلی آئی، بیچ میں سجا ہوا نمک آیا، کونے پر رکھا ہوا سرکہ آیا. اب پڑھنا میرا کام ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ سننا آپ کا کام ہے. پڑھنا میرا کام ہے، گننا آپ کا کام ہے. روٹیاں آئیں 5، غذائیں آئیں 5. بھائی روٹی آئی 1، بھنا ہوا گوشت آیا، مچھلی آئی، سرکہ آیا، نمک آیا. لیجئے روٹیاں بھی 5 آئیں، غذائیں بھی 5 آئیں. ماضی نے مستقبل سمجھایا. قرآن نے ماضی سنایا، مستقبل سمجھایا کہ 5 کا آسمان سے کوئی پرانا رشتہ ہے. اب اس میں 3 5 نہ کرنا. صلوات بھی پڑھ دے محمد. سنیں عزیزان کے زیادہ زحمت نہیں ہے. روٹیاں بھی 5، غذائیں بھی 5. اچھا روٹیاں آئیں، آٹا نہیں، پکی پکائی روٹیاں آئیں، تلی تلائی مچھلی آئی، بھنا بھنایا گوشت آیا، جسے آج کی زبان میں روسٹڈ کہتے ہیں. کچا گوشت نہیں ہے، یہ تفسیر قرآن ہے. بھائی اس قرآن کے سورہ مائدہ کی آیت کی تفسیر ہے. اور ہمارے مذہب میں تفسیر بالرائے حرام ہے. ہمارے مسلک میں 12 اماموں کے ماننے والوں میں بڑی تاکید ہے کہ تفسیر بالرائے نہیں کی جا سکتی. تفسیر بالرائے کا مطلب ہے کہ آیت کا ترجمہ پڑھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، وہ اس آیت کا یہ پس منظر ہے. دیکھیں غیروں میں اور ہم میں ایک فرق ہے. وہاں یہ ہے کہ قرآن کی آیت کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ دل کیا کہہ رہا ہے، دماغ کیا کہہ رہا ہے. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ امام کیا کہہ رہا ہے. صلوات کا سہارا دے دے محمد. تفسیر بالرائے حرام ہے. اپنی رائے سے آیت کی تفسیر نہیں کی جا سکتی. میں تفسیر قرآن سنا رہا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کو کہ سورہ مائدہ ہے اور جناب عیسیٰ نے دعا مانگی تو 5 روٹیاں آئیں، آٹا نہیں، بھنا بھنایا گوشت آیا، تلی تلائی مچھلی آئی، سرکہ آیا اور نمک آیا. ہم نے کہا ہمارے مولا علی کے لیے آسمان سے ذوالفقار آئی. کہا صاحب کیا وہاں تلواروں کی مارکیٹ ہے؟ جی کبھی جانا ہو تو آنکھیں کھول کھول کے دیکھیے گا، جہاں کھانے کا ریسٹورنٹ ہے اسی سے پہلے تلواروں کی صلوات ہے دے ہم. اب جب وہ دسترخوان آیا تو جناب عیسیٰ نے کہا اور نوش فرماؤ. یہ تفسیر قرآن ہے. تو لکھا ہے جنہوں نے اس دسترخوان کے کھانے کو کھانا سمجھ کے نہیں کھایا، تبرک سمجھ کے کھایا. کیا سنایا؟ جنہوں نے اسے کھانا سمجھ کے نہیں کھایا، تبرک سمجھ کے کھایا. ان میں جو بے گھر تھے انہیں گھر مل گیا، جو بے زر تھے انہیں زر مل گیا، جو بیمار تھے انہیں شفا مل گئی، جو بے روزگار تھے انہیں روزی اور روٹی مل گئی. مجھے بتائیے کھانا کھانے سے گھر کا کیا لینا دینا؟ کھانا کھانے کے بعد مال و زر مل جائے، اس کا کھانے سے کیا لینا دینا؟ گھر مل جائے، کیا لینا دینا؟ بھائی کھانے کے 2 کام ہوتے ہیں ظاہر. یا تو کھانا پیٹ کی آگ بجھاتا ہے یا جسم کی طاقت بڑھاتا ہے. بھائی 2 ہی کام ہوتے ہیں. کھانے کا گھر سے کیا لینا دینا؟
مال و زر سے کیا لینا دینا؟ سمجھایا جا رہا ہے یہ عام کھانا نہیں ہے، یہ معصوم کا دسترخوان ہے، یہ مریم کے بیٹے کا دسترخوان ہے۔ ہم اسی سے سمجھے کہ جب مریم کے بیٹے کے دسترخوان کا یہ اختیار ہے تو فاطمہ کے بیٹے کا دسترخوان۔ اب تفسیر یہیں پر تمام نہیں ہوئی، لکھا ہے اس کھانے کو جس نے تبرک سمجھ کے کھایا اس کو جزا ملی، بے گھر کو گھر ملا، بے زر کو زر ملا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کونے میں کھڑے ہو کے مذاق اڑا رہے تھے۔ ہر زمانے میں سو کالڈ انٹیلیکچوئلز ہوتے ہیں، دانش سے محروم ہو کے دانش مند ہوتے ہیں، بدھی ہوتی نہیں بدھی جیوی ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ آپ کو ہر دور میں مل جائیں گے، خاص کر کے ایام عزا میں آپ دیکھیے ایک طبقہ فرش عزا ہے بیٹھا ہے مجلس ماتم میں کچھ انتظام میں لگے ہوئے، اور ایک طبقہ کونے میں گلے میں باہیں ڈالے اور کندھے پہ کونی ٹکائے اور طنز کر رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم ایسے گریا نہیں کرتے، ہم ایسے مجلس نہیں کرتے، ہم ایسے ماتم نہیں کرتے، ہم ایسے عزاداری نہیں کرتے۔ یعنی وہ دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے الگ ہیں، انشاءاللہ محشر میں بھی الگ ہی رہیے گا۔ تو ایک ایسا طبقہ جناب عیسیٰ کے دور میں بھی تھا، جب دسترخوان چکھا جا رہا تھا لوگ بیٹھ کے دسترخوان کھا رہے تھے، جیسے آج ہرے دسترخوان پہ کچھ لوگ نیلے پیلے ہو جاتے ہیں، میں نے ابھی عرض کیا ویسے ہی وہ بھی اس دسترخوان پہ اعتراض کر رہے تھے۔ تو لکھا ہے ان کو سزا ملی، جنہوں نے دسترخوان کا احترام کیا انہیں جزا ملی، اور جنہوں نے دسترخوان معصوم کے تبرک کا مذاق اڑایا انہیں سزا ملی۔ اور سزا یہ ملی کہ اللہ نے ان کو جانور بنا دیا، اللہ نے انہیں مس کر دیا، وہ درندے بن گئے، حیوان بن گئے۔ اب دیکھیں جانوروں میں بھی کچھ حلال ہوتے ہیں، کچھ حرام ہوتے ہیں، کچھ نجس ہوتے ہیں، کچھ پاک ہوتے ہیں۔ ہم نے تفسیر سے پوچھا کہ اللہ نے انہیں کون سا جانور بنایا، تو انہیں وہ جانور بنایا گیا کہ اگر اس جانور کا میں عام نام لوں تو مسجد کا بھی احترام باقی نہ رہے اور فرش اعلیٰ کا بھی احترام باقی نہ رہے۔ بھائی وہ جانور بنایا جو نجاست کھاتا ہے، جو غلاظت کھاتا ہے۔ بھائی ماضی سنا کے مستقبل سمجھایا گیا کہ جو معصوم کے تبرک کا مذاق اڑائے گا زندگی بھر نجاست کھائے گا۔ صلوات بھیجے محمد۔ عزیزوں مجھے بتائیے جو عیسیٰ کے لیے دسترخوان آیا جناب عیسیٰ کی قوم کے لیے کس بات کا ثبوت ہے؟ کیا یہ اللہ کے رازق ہونے کا ثبوت ہے اور جناب عیسیٰ کے معصوم ہونے کا ثبوت ہے؟ ان کی دعا پر دسترخوان آیا یہ ان کے معصوم ہونے کا ثبوت ہے؟ اللہ نے کھانا بھیجا یہ اللہ کے رازق ہونے کا ثبوت ہے؟ شریعت دو گواہیاں مانگتی ہے اور دونوں گواہیاں موجود ہیں۔ پہلی گواہی جناب موسیٰ کے دور میں ملی تھی، موسیٰ نے دعا کی، ان کی قوم کے لیے من و سلوہ آیا۔ ایک پوری توجہ سنیے گا، آپ نتیجہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جناب موسیٰ کی قوم کے لیے من و سلوہ آیا، اللہ کے رازق ہونے کی دلیل، موسیٰ کے معصوم ہونے کی دلیل۔ عیسیٰ نے دعا کی، دسترخوان آیا، عیسیٰ کے معصوم ہونے کی دلیل، اللہ کے رازق ہونے کی دلیل۔ اب قرآن سے دو گواہیاں ملی اور دو گواہیوں سے ایک نتیجہ سامنے آیا۔ وہ نتیجہ یہ تھا کہ جس کے دعا کرنے پر آسمان سے دسترخوان آ جائے وہ معصوم ہوتا ہے۔ بھائی اب تک میں نے آپ کو متوجہ نہیں کیا، لیکن اب توجہ چاہتا ہوں، جس کے دعا کرنے پر آسمان سے اللہ دسترخوان نازل کر دے وہ معصوم ہوتا ہے۔ بھائی ایک پہچان معصوم کی صاحب عصمت کی یہ بھی ہے، مگر اسے کیا کیجئے کہ بی بی فضہ نے پنجتن کی دعوت کی۔ بھائی توجہ ہے آپ کی، مہمان آ گئے، دسترخوان ہے نہیں، فضہ نے ہاتھ اٹھائے، کیا پالنے والے تجھے مہمانوں کا واسطہ؟ تو جیسے ہی فضہ نے ہاتھ اٹھائے ویسے ہی آسمان سے دسترخوان آیا۔ بھائی یہ تو معصوم کی شان ہوتی ہے۔ بھائی جیسے موسیٰ کے دعا مانگنے پر، عیسیٰ کے دعا مانگنے پر، ویسے ہی بی بی فضہ کے دعا مانگنے پر آسمان سے دسترخوان آیا۔
اب ہم بی بی فضہ کے لیے کیا کہیں؟ کیا انہیں 14 معصوموں میں رکھیں؟ کیا ان کا نام فہرست معصومین میں بڑھائیں؟ تو ہم جناب فضہ کو 14 معصوموں میں تو نہیں رکھتے، مگر اتنا کہنے کی اجازت چاہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پر جو جلوہ مریم کے بیٹے کا ہے وہی زہرا کی کنیز کا ہے۔ صلوات بھیجے احمد۔ آپ سوچئے جس کی کنیز کی یہ منزل ہو، مالکہ کی عظمت کو کون سمجھے گا؟ صلوات بھیجے محمد۔ معصوم ضرورت ہوتا ہے اللہ و بندوں کے بیچ میں۔ مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں، جناب سیدہ کی دعا کے سائے میں رہیے۔ اور گفتگو تمام ہونے کو ہے، معصوم ضرورت ہوتا ہے اللہ و بندوں کے بیچ میں۔ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ امام اسی کو بناتا ہے جو صاحب عصمت ہوتا ہے، تو یہ عصمت صرف اہل بیت کے لیے فضیلت نہیں ہے۔ ارے عصمت کی جھلکیاں تو ان کی کنیز میں نظر آ رہی ہیں۔ عصمت کائنات کی ضرورت کا نام ہے۔ معصوم اللہ و بندے کے درمیان نہ ہو تو یہاں کی دعا وہاں نہ جا سکے، وہاں کی عطا یہاں نہ آ سکے۔ معصوم وسیلہ ہوتا ہے اللہ و بندے کے بیچ میں۔ اگر معصوم نہ ہو تو ہمارا اللہ سے رابطہ نہیں ہو سکتا، ہم اللہ سے متصل نہیں ہو سکتے، جسے آج کی زبان میں کنیکٹیوٹی کہتے ہیں۔ اللہ سے ہماری کنیکٹیوٹی نہ ہو، کنیکشن نہ ہو اگر معصوم نہ ہو۔ بس بات کو آسان کرنے کے لیے بچے نوجوان بھی بیٹھے ہیں، میں عرض کروں بھئی اللہ و بندے کا اتصال ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہیں۔ اس کو یوں ہمارے علماء نے سمجھایا ہے کہ جیسے آگ و پانی میں اتصال نہیں ہو سکتا، جیسے آگ اور پانی میں اتصال نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آگ زیادہ ہے اور پانی کم ہے تو آگ پانی کو بھاپ بنا کے اڑا دیتی ہے۔ اگر آگ زیادہ ہے اور پانی کم ہے تو آگ پانی کو بھاپ بن کے اڑا دیتی ہے۔ اگر پانی زیادہ ہے اور آگ کم ہو تو پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ بھائی آگ و پانی میں اتصال نہیں ہو سکتا۔ اگر آگ زیادہ ہے اور پانی کم تو پانی بھاپ بن کے اڑ جائے گا، پانی زیادہ ہے آگ کم تو پانی کے ذریعے آگ بجھ جائے گی۔ لیکن اب اگر آگ کی حرارت، آگ کی گرمی، آگ کا فائدہ پانی تک پہنچانا ہو تو کیا کیا جائے؟ تو عقل نے ایک راستہ سجھایا کہ ایک ظرف لیا جائے، ایک برتن لیا جائے، پوری توجہ سنیے گا، اور پانی کو اس برتن میں ظرف میں رکھا جائے اور برتن کو آگ کے اوپر رکھا جائے۔ اب یہ برتن آگ سے حرارت لیتا رہے گا، پانی کو حرارت، یہ ظرف آگ سے حرارت لیتا رہے گا، آگ سے گرمی لیتا رہے گا، پانی کو گرمی دیتا رہے گا۔ جیسے اللہ و اہل بندے کے بیچ میں اہل بیت ادھر کی عطا لیتے رہیں گے، ہم کو عطا خدا سے نوازتے رہیں گے، ویسے ہی بلا تجویز برتن آگ کی حرارت لیتا رہے گا اور پانی کو حرارت دیتا رہے گا۔ بات واضح ہو گئی۔ اب مجھے ایک سوال کرنا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو ظرف کے اندر ہے اسے کیا کہیں گے؟ پانی۔ جو برتن کے اندر ہے اسے کہا جائے گا پانی، اور برتن جس کے اوپر ہے اسے کہا جائے گا آگ۔ برتن کے اندر جو ہے وہ ہے پانی، اور برتن جس کے اوپر ہے وہ ہے آگ۔ اس برتن کو کیا کہیں گے؟ اس ظرف کو کیا کہیں گے؟ تو جو ظرف کو پانی کہے وہ بھی غلط، کیا جو ظرف کو پانی کہے وہ بھی غلط،
جو آگ کہے وہ بھی غلط. بھائی مولا علی اللہ و بندے کے بیچ میں ہے. جو علی کو اللہ کہے وہ بھی غلط, اور جو اپنا جیسا بندہ کہے. صلوات پڑھ دے محمد. میں علی کو خدا نہیں جانا, پر خدا سے جدا نہیں جانا. ہم مولا علی کو اللہ نہیں مانتے. جو اللہ کہے وہ بھی غلط ہے, اور جو اپنا جیسا بندہ کہے وہ بھی غلط ہے. ابھی کل ڈاکٹر اسد عباس صاحب کی یہاں مجلس تھی, وہاں بھی میں شواد بھائی عرض کر رہا تھا کہ ہم جب فضائل پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ لوگ تو خالی علی علی کرتے ہیں, اللہ کو نہیں مانتے. میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا, یہاں بھی عرض کروں گا, ہم سے زیادہ اللہ کو کون مانے گا؟ مولا علی کے ماننے والوں, 14 معصومین کے ماننے والوں سے زیادہ اللہ کو کون مانے گا؟ ارے ہم علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو مانتے ہیں. ہم مولا علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو مانتے ہیں. نئی لفظوں کو بدلوں, نظر آنے والے علی کے ہوتے ہوئے نہ نظر آنے والے علی کے ہوتے ہوئے نہ نظر آنے والے خدا کو مانتے ہیں. اور اللہ کو جو ہم مانتے ہیں تو اپنی تحقیق کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں, سجدہ علی کی تصدیق کی وجہ. صلوات پڑھے محمد علیہ. ماشاء اللہ. ہے یہ تو پہچان ہے ہماری کیا. یہی تو ذوالشیرہ کے مجمع و غدیر کے مجمع کا فرق ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. تو سنیں اذان اللہم صلی بس آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت توجہ سنا. ابھی میں نے محسن بھائی سے عرض کیا تھا کہ دوپہر کی مجلس میرے لیے بڑا تھوڑا سخت وقت ہوتا ہے یہ ظہر کے بعد کا. اب یہ ان کی محبت ہے کہ سب سے بھاری مجلس سب سے ہلکے آدمی سے پڑھواتے ہیں. صلوات بھیجے محمد علیہ احمد. صلوات اور بآواز بلند پڑھے. تو اللہ نے گرامی معصوم ضرورت ہوتا ہے, اللہ و بندے کے بیچ کی ضرورت ہے. اور پھر یہ ایسی ضرورت ہے کہ ایک منزل ایسی آتی ہے کہ معصوم کو بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے. معصوم اسے کہتے ہیں جو اللہ و بندے کے بیچ میں ضرورت ہے. اب کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو معصوموں کی ضرورت ہے, انہی میں ایک نام بی بی زینب کا ہے. آج جن کی نسبت سے مجلسیں ہو رہی ہیں, آج جن کے نام سے مجلسیں ہو رہی ہیں, بی بی زینب ضرورت ہے. آپ پوچھیں کیسے ضرورت ہے, تو ایسے ضرورت ہے کہ مولا حسین نے 10 محرم کو کربلا میں دین بچایا, یہ سب مانتے ہیں. لیکن یہ بچا ہوا دین دنیا کو بتایا کس نے, پہنچایا کس نے؟ بھائی عصر عاشورہ تک مولا حسین نے اپنا سر دے کے, اپنا گھر دے کے اسلام بچایا. اب بعد شہادت مولا حسین یہاں تک کس نے پیغام حسین پہنچایا؟ تو اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا کہ دین بچانے کے لیے مولا حسین آ رہے ہیں, بچا ہوا دین بتانے کے لیے بی بی زینب کو لا رہے ہیں. بھائی بی بی زینب کا میدان کربلا میں آنا خالی بھائی بہن کے جذبات کا نتیجہ نہیں تھا کہ ایک بہن نے کہا جہاں تم جاؤ وہاں میں جاؤں, جہاں تم رہو وہاں میں رہوں.
بھائی جملہ و گفتگو تمام ہو جائے گی. بی بی زینب بھائی اور بہن کی محبت کا نام نہیں ہے, بی بی زینب کربلا کی ضرورت کا نام ہے. اور مولا حسین کو جس کی ضرورت محسوس اس کا نام بی بی زینب. یہی وجہ ہے کہ صبح سے مولا حسین لاشیں اٹھا رہے ہیں. کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے, اسی شغل میں شاہ دنور رہے. راوی کہتا ہے میں دیکھتا تھا جب بھی امام حسین خیمے تک کوئی لاشا لاتے تھے تو امام حسین آگے آگے ہوتے تھے, ایک بیوی پیچھے پیچھے ہوتی تھی. ایک برقع پوش بیوی مولا حسین کے پیچھے پیچھے. لیکن حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو, نہ تھا کوئی جو سنبھالے لجام توسن. سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو, حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوال. روایت کا جملہ یہ ہے کہ امام حسین جب بھی کوئی لاشا لاتے تھے تو امام حسین آگے آگے ہوتے تھے اور ایک برقع پوش بیوی پیچھے پیچھے ہوتی تھی. لیکن جب مولا حسین آخری بار خیمے سے نکلے تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک طویل القامت بی بی امام کے آگے آگے چلی جا رہی تھی, امام سر جھکائے پیچھے پیچھے. مطلب یہ تھا کہ زینب ہم نے اپنا فریضہ انجام دے دیا, اب آپ کی ذمہ داریاں شروع ہو رہی. دیکھیں بہن دیکھیں, سر ہم کٹائیں گے, سر کی چادر آپ کو لٹانا ہے. تیر ہم کھائیں گے, تازیانے آپ کو کھانا ہے. بہن اصغر کا لاشا ہم نے اٹھایا ہے, 4 برس کی یتیمہ کا لاشا آپ کو اٹھانا. ماشاء اللہ آوازیں بلند ہو. میں کہوں گا سبت رسول ثقلین, اے میرے مولا حسین, ساری ذمہ داریاں آپ کی بہن نے پوری کی. سر آپ نے کٹایا, سر کی چادر بی بی زینب نے لٹائی. تیر آپ نے کھائے, تازیانے بی بی زینب نے کھائے. جناب علی اصغر کا لاشا آپ نے اٹھایا, 4 برس کی سکینہ کا لاشا بی بی زینب نے اٹھایا. لیکن اے فرزند رسول ایک فرق رہا, جب آپ نے علی اصغر کا لاشا اٹھایا تھا تو آپ کے ہاتھوں میں رسیاں نہیں تھیں. اللہ اکبر, آپ اسیر نہیں تھے. مگر جب بی بی زینب نے 4 برس کی یتیمہ کا لاشا اٹھایا تو زندان شام ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی. مجلس تمام. ابھی یہی میں روضہ زینبیہ میں عرض کر رہا تھا, آپ بھی سن. بہت معتبر خطیب سے میں نے سنا ہے کہ جب مولا حسن 2 سال کے ہوئے اور وہ بیت الشرف میں مولا علی داخل ہوتے تھے تو مولا علی کی طرف دوڑتے تھے. جیسے بلا تشبیہ آپ یاد کیجئے, صاحب اولاد یاد کریں تو یاد آئے گا. ہم بھی یاد کرتے ہیں جب ہمارے بچے چھوٹے تھے تو ہم سفر سے باہر سے واپس آتے تھے تو ہمارے بچے ہمیں دیکھ کے دوڑتے تھے, ہم اپنے بچوں کو گود میں اٹھا لیتے تھے. امام حسن جب 2 برس کے تھے تو اپنے بابا کو دیکھ کے دوڑتے تھے, مولا علی انہیں گود میں لے لیتے تھے. جب مولا حسین 2 سال کے ہوئے تو وہ بھی مولا علی کو دیکھ کے دوڑتے تھے, مولا علی انہیں بھی گود میں اٹھا لیتے تھے. لیکن فضا کہتی ہے میں نے دیکھا جب میری شہزادی زینب ذرا ذرا اپنے پاؤں پر چلنے لگی تو وہ مولا علی کی طرف دوڑتی تھی, مگر مولا علی بی بی زینب کو گود میں نہیں لیتے تھے, اپنی انگلی ان کے ہاتھ کے حوالے کرتے تھے اور گھر کے آنگن کے اس کونے سے کبھی اس کونے تک لے جاتے تھے, کبھی انگلی تھمائے اس کونے سے اس کونے تک لاتے تھے. فضا کہتی ہے میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا اے میرے آقا, بیٹوں کو گود میں لیتے تھے, بی بی زینب کو گود میں کیوں نہیں لیتے؟ آواز دی فضا, میں اپنی بیٹی کو پیدل چلنے کا عادی بنا رہا ہوں. لے کے کربلا سے کوفے, کوفے سے شام, دیار و دیار. آخری روایت دیکھیے, ابھی میں نے روضہ زینبیہ میں یہ بات کہ مولا حسین ایسے مظلوم ہیں
ایسے مظلوم ہے مولا حسین کہ کہیں کسی کی مظلومی کا ذکر ہو امام حسین کے ذکر کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتا. اور خود آپ دیکھیے شہادت جناب سیدہ کی ہے لیکن مولا حسین کا ذکر ضرور ہوتا ہے. کسی امام کی شہادت ہو ایک مجلس بتا دیجئے جس کا خاتمہ مولا حسین کی مظلومی پر نہ ہو. مولا حسین عجب مظلوم ہے. پانچویں امام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے دوری کا شکوہ کیا. وہ بہت دور رہتے تھے. ان کا حضرت میں بہت دور رہتا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر ہفتے اور ہر مہینے آپ کی زیارت کو آؤں لیکن فاصلہ بہت ہے آپ کے بیت الشرف سے میرے گھر کا بہت فاصلہ ہے تو میں آ نہیں پاتا ہوں ہر مہینے. اب یہ کاہے کی بات ہو رہی تھی. یہ ایک صحابی اپنے مکان کی دوری کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ فاصلے پر رہتے وہ آ نہیں پاتے. مجھے بتائیے اس میں کہیں پر کوئی کربلا کا ذکر ہے؟ نہیں ہے. آپ جواب سنیے گا تڑپ جائیے گا. اگر اس وقت آپ نے توجہ نہ کی رات میں سوچے کہ بات کاہے کی ہو رہی کہ ایک صحابی اپنے گھر کی دوری اور فاصلے کی بات کر رہے ہیں کہ حضرت بہت فاصلہ ہے آپ کے گھر سے میں روز روز آ نہیں پاتا فاصلے کی وجہ سے بہت تڑپتا ہوں. تو پانچویں امام نے کہا ہم بھی فاصلے کی وجہ سے بہت تڑپتے ہیں. سنیے گا جواب. آپ نے کہا ہم بھی فاصلے کی وجہ سے. تو کہا حضرت آپ کس فاصلے کی بات کر رہے ہیں؟ تو کہا ہم بھی تو کربلا سے بہت فاصلے پر رہ رہے ہیں. اندازہ لگا کہ ہم بھی تو اپنے جد مظلوم کی قبر سے بہت دور ہیں. اللہ اکبر. آپ سوچئے مولا حسین کس مظلوم کا نام. میں آپ کو کربلا کا واقعہ نہیں سناؤں گا. ایک واقعہ سناؤں گا اور کربلا کا نام بھی نہیں لوں گا لیکن آپ کو کربلا ہی یاد آئے گی. واقعہ جنگ احد کا ہے. جنگ احد جناب حمزہ نبی کے چچا شہید ہوئے. معاویہ کی ماں یزید کی دادی اللہ اس کے عذاب میں اضافہ کرے اس نے بڑے ظلم و ستم سے شہید کیا. جناب حمزہ کو شہید کروایا اور ان کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا اور پھر لاش کی بھی بے حرمتی کی تھی. جناب حمزہ کی ناک ان کے چہرے سے کاٹ کے الگ کر دی گئی. ان کے کان الگ کر دیے گئے. تو اب ایسی لاش میدان جنگ احد میں پڑی ہے اور نبی اپنے چچا کی لاش پہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. ابھی نبی رو رہے تھے. مدینہ قریب تھا. ایک صحابی نے آ کے کہا یا نبی اللہ غضب ہو گیا. نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہ کسی نے حمزہ کی بہن کو بتا دیا ہے کہ بھائی مارا گیا ہے. اللہ اکبر. اور بہن گھر میں رک نہیں رہی ہے. بہن کہہ رہی ہے میرے بھائی کے پاس پہنچاؤ مجھے میرے بھائی کے پاس. جناب صفیہ بنت عبد المطلب جناب حمزہ کی بہن وہ گھر سے نکلی. جیسے ہی نبی کو خبر ہوئی نبی نے کہا جاؤ اور ہاتھ پاؤں جوڑو اور صفیہ کو نہ آنے دینا اس لیے کہ بہن بھائی کا لاشا نہیں دیکھ پائے گا. بہن سے بھائی کا لاشا نہ دیکھا جائے گا. کوئی ہاتھ جوڑ رہا ہے جناب صفیہ کے کوئی ہاتھ سے راستہ روکے لے رہا ہے لیکن بہن کہاں جو بھائی کی شہادت سنے اور رک جائے. وہ کہہ رہے میں تو جاؤں گی مجھے میرے بھائی کا لاشا دکھاؤ مجھے اپنے بھائی کے جنازے میں پہنچنا. تو لکھا ہے جب نبی سے لوگوں نے بتایا یا نبی اللہ اب جناب صفیہ کو کوئی نہیں روک پایا بس تھوڑی دور پہ ہیں وہ اب آنا چاہتی ہیں. تو رسول خدا نے اپنے کاندھے کی چادر اتاری اور جناب حمزہ کے لاشے پر ڈال دی. مجلس تمام ہو رہی ہے اپنے کاندھے کے. دیکھیے میں کربلا نہیں پڑھا ہوں میں جنگ احد پڑھا ہوں. آپ کو کربلا کیوں یاد آ رہی ہے؟ رسول خدا نے اپنے کاندھے کی چادر اتاری اور جناب حمزہ کے لاشے پر ڈالی. روایت ہے کہ چادر تھی چھوٹی اور جناب حمزہ بہت طویل القامت تھے. ان کا قد بہت بلند تھا. تو اس چھوٹی سی چادر سے جناب حمزہ کا چہرہ چھپ گیا سینہ چھپ گیا
شکم مبارک چھپ گیا, گھٹنوں تک رانیں چھپ گئی. لیکن روایت ہے کہ جناب حمزہ کے زخمی خون میں ڈوبے ہوئے پاؤں باہر نظر آ رہے تھے. مجلس تمام ہو گئی. لکھا ہے رسول بے تابانہ کبھی دائیں جاتے تھے کبھی بائیں جاتے تھے, اور میدان میں پڑے ہوئے پتوں کو, میدان میں لگی ہوئی گھاس کو اٹھا اٹھا کے جناب حمزہ کے پاؤں پر ڈال رہے تھے کہ کہیں بہن کی نظر بھائی کے زخمی پیروں پر نہ پہنچ جائے. عزیزوں مجلس تو تمام ہو گئی. یا نبی اللہ فریاد, یہ جنگ احد ہے جہاں ایک بہن کا اتنا خیال کیا. ہائے کربلا, ایک بہن در خیمہ میں تڑپ رہی ہے, او پسر سعد میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے. وہاں کوئی چادر نہیں ڈال رہا ہے, کوئی کرتا اتار رہا ہے, کوئی کمر کا بٹکا کھول رہا ہے. حضرات, یہ مجلس عزائے سرکار سید الشہداء اور برائے ایصال ثواب مرحومہ نفیس جہاں بنت باقر حسین صاحب مرحوم کی دیسے کی مجلس 28 جنوری یعنی کل کے بعد اگلی جمعرات کو 7:30 بجے شب عزا خانہ ہاشم آغا صاحب مرحوم میں منعقد ہوگی, اور اس مجلس کو میں ہی خطاب کروں گا. اس مجلس میں نظامت کے فرائض مولانا علی عباس صاحب رسول پوری اور نوحہ خانی کے فرائض صفدر بہشتی صاحب انجام دیں گے. یہ اعلان محمد آغا صاحب وجاہت آغا صاحب اور ان کے خانوادے کی جانب سے